أريد أحس بالدنيا، أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاسيميا، أبي تتحقق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ. دعا کے حوالے سے ہمارا پروگرام چل رہا ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں دعا کی قبولیت کی شرائط کے بارے میں بات کی تھی. اسٹوڈیو میں ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر محمد حماد تکفی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہوئی تھی قبولیت دعا. ایک سٹیپ اور آگے آتے ہیں ہم تو آداب دعا. دعا کرنے کے کیا آداب ہیں؟ یہ بھی بہت اہم بات ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بھی آپ ہماری رہنمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف صاحب، دعا جب اللہ سے مانگنی ہے تو اس کو بھی بہتر طریقے سے مانگنا چاہیے. ایک تو وہ شرائط ہے کہ جن شرائط کے بغیر، ان شرائط کی موجودگی کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی. ٹھیک. ایک یہ ہے کہ دعا قبول تو ہو جاتی ہے، گویا دعا کے اندر رکاوٹ تو نہیں پڑتی، لیکن وہ دعا جو ہے وہ ایک عام معیار کی دعا ہے اور اس میں بہتر معیار پیدا کرنا، اس میں حسن پیدا کرنا اور اس کے اندر وہ چیزیں شامل کرنا جو اس دعا کی قبولیت کو مزید یقینی بناتی ہیں، جی، وہ پیدا کرنا، یہ سارے کی ساری ایسی چیزیں ہیں، یہ آداب ہیں. یعنی آپ اگر کسی شخص کو مخاطب کر رہے ہوں اور اس کے انداز تخاطب میں ادب کا لحاظ نہ رکھیں تو خطاب تو پھر بھی ہو جائے گا. خطاب تو ہو گیا، بالکل صحیح. اور اس میں پھر یہ ادب کے حوالے سے بھی جو طریقہ کار ایک معروف طریقہ ہے، اس طریقے سے جب تک نہیں خطاب کیا جائے گا تو اس کو حسن پیدا نہیں ہوگا اور اس کو بے ادبی تصور کیا جائے گا. صحیح. لیکن یہ ایک الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق تو وہ ہے جو ہر شخص کا معلوم اور معروف تعلق ہے، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا ایک روپ وہ ہے جو ہم سب کے لیے یکساں ہے. ٹھیک. اور ایک روپ وہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ اللہ کا انفرادی طور پر ہے. یعنی میں اپنے اللہ کو کیا سمجھتا ہوں؟ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا میرے بارے گمان کرتا ہے. یعنی ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے اہل اللہ کو دعائیں کرتے ہوئے کہ وہ مسنون دعائیں بھی نہیں کر رہے. مسنون دعائیں وہ الگ کرتے ہیں، لیکن جب ان کو دعا کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے یوں خطاب کرتے ہیں جیسے وہ کسی بالکل بے تکلف دوست کے ساتھ بات کر رہے ہوں، اور باقاعدہ وہ اردو یا پنجابی میں کہہ دیتے ہیں یا اللہ اس کی ضرورت ہے، اس کو دو. اور بالکل اس طرح. اور وہ مستجاب الدعوات لوگ تھے. کوئی شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بے ادبی ہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ تعلق ہے جو ہر ایک کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، اور وہ کس طرح سن لیتا ہے یہ اس کے قلب کی کیفیت کا تعلق ہے. اور جیسی اس کی قلبی کیفیت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا. دیکھیں، کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کو اللہ سونا کہہ کے پکارتا ہے. کوئی کہتا ہے میرا اللہ، کوئی کہتا ہے میرے اللہ جی. اب یہ ہر ایک کا اپنا انداز ہے پکارنے کا. اب اس میں سے کسی بھی چیز کو آپ بے ادبی نہیں کہہ سکتے. یہ سارے آداب ہیں، لیکن یہ ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے، کس کیفیت میں کہہ رہا ہے. بعض اوقات ایسے لوگ، کہ ہم شرائط کی بات کر رہے تھے، ایسے لوگ جو بالکل دہریے قسم کے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر قسم کے لوگ ہیں، جو ہی قلب کی کیفیت تبدیل ہوئی اللہ تعالیٰ فوراً ان کی دعا قبول کرتا ہے. یعنی ایک واقعہ ہوا ہمارے ہاں وہاں لاہور میں، کہ ایک پروفیسر ہیں وہاں اسلامک کالج سول لائنز میں، ان کی اہلیہ بیمار ہو گئی اور 22 دن کومے میں رہیں جنرل ہاسپٹل کے اندر. اور ظاہر ہے کہ وہ اکیلے اٹینڈنٹ تھے اور خاتون خانہ کومے میں ہوں 22 دن وارڈ کے اندر، ہاسپٹل کے اندر، اور ویسے وہ خیالات میں اس طرح کا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے ہی شک کی. تو وہ خود بتاتا ہے کہ میں نا جب بالکل تنگ آ گیا اور سمجھ نہ آئے کہ راستہ ہی کوئی نہیں، اب کہاں جاؤں، تو وہ اوپر وارڈ تھا، کہتے میں نیچے اترا تو سیڑھیوں میں بیٹھ گیا، اور سیڑھیوں میں بیٹھ کے میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا. تو میں نے کہا یا اللہ ہن بس کر، میرے پاس توفیق ہی نہیں ہے، یا اللہ بس میں اس آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتا. کہتا ہے میں نے یوں کہا تو 22 دن سے ہوش نہیں آیا تھا، تو 2 گھنٹے میں ہوش آ گیا. اگلے دن ہم گھر کو واپس آ. تو اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے اگر قلب کی کیفیت ٹھیک ہو. اب کوئی شخص کہے کہ یہ آداب میں سے ہے، سیڑھیوں میں بیٹھنا آداب میں سے، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر ایک کا خصوصی تعلق ہے، لیکن معروف آداب وہ ہوں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. ان آداب کو اگر ملحوظ رکھا جائے گا تو ان آداب کے بغیر دعا تو ہوگی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور اس میں رکاوٹ تو نہیں بنے گی. شرط رکاوٹ بنتی ہے اگر وہ موجود نہ ہو
تو ادب رکاوٹ تو نہیں بنتا، لیکن اس میں حسن پیدا نہیں ہوتا، اور وہ جو الاحسان کہ عبادت بہتر سے بہتر کی جانی چاہیے اور آدمی اس مسابقت میں اور مقابلے میں آگے بڑھے، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اور اس دعا کے اندر جو انسان اس کے فیوز و برکات سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اس کے اندر کمی آ جاتی۔ پھر آداب میں کچھ اور چیز آپ بیان کرنا چاہیں؟ دیکھیے یہ آداب میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلی چیز تو ہے طہارت اور پاکیزگی۔ دعا تو قبول ہو جاتی ہے آپ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی مانگیں دعا، کیونکہ وہ جیب و دعوت دائی جب مانگو وہ پوری بالکل کرتا ہے، جنرل ہے، اور لیکن اس میں بہتری، اس میں کوالٹی کو بہتر کرنا، جو بھی آپ فرمائے کہ وہ اس میں تو دیکھیں قرآن سے یہ دلیل ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جس طرح کا پسند ہے بندہ ویسے بنے گا، تو یہ ادب ہے دعا کا۔ یہ مزید اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید رفع حاجت کے لیے کہیں تشریف لے گئے ہوئے تھے، تو اس نے وہیں سے آوازیں دینی شروع کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا شروع کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا جب آپ فارغ ہو کے آئے تو اس نے پوچھا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اللہ کو بغیر طہرن، بغیر طہارت کے میں اللہ کو پکاروں، میں اپنے اللہ کو یاد کروں، مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ادب ہے کہ آپ اگر طہارت کی حالت میں نہیں ہیں، پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہیں، تو آپ اس میں دعا نہ کریں۔ البتہ زبانی اذکار جتنے بھی ہیں اور کیے جا سکتے ہیں، زبانی دعا بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو دعا انسان اہتمام کے ساتھ کرتا ہے اور جس کو باقاعدہ دعا ان معروف طریقوں کے مطابق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں ان کے مطابق دعا کرتا ہے، تو یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ طہارت اور پاکیزگی ہر طرح کی نجاست سے پاکیزگی حاصل ہو، پھر دعا کریں۔ میں نا اللہم طہر قلوبنا من النفاق، وہ بھی تو ایک نجاست ہے نا، نفاق۔ نجاستیں باطنی بھی ہو سکتی ہیں، نجاستیں ظاہری بھی ہو سکتی ہیں۔ جی اب باطنی کو بھی تھوڑا سا بیان۔ دل کے اندر بت بیٹھے ہوئے ہوں، تیرے دل میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، اگر دل میں بت بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا اگر نجاستیں آلودگیاں دور نہیں ہوئی۔ لیکن یہ تو بنیادی شرط ہے نا، فکری تجرد اور قلبی تجرد، یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے افکار کے اعتبار سے، اپنی خواہشات کے اعتبار سے، خوف اور امید، یہ ہم پہلے بات کر چکے، صرف اللہ سے وابستہ کر کے، یہ باطنی طہارت ہے۔ اور ظاہری طہارت یہ ہے کہ کپڑے پاک ہوں، خود آدمی پاک ہو، اور اس کی پاکیزگی میں دیکھیں اگر باوضو ہو جائے، توبہ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا کہ باوضو ہو کے نماز پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ ویسے بھی کوئی شخص اگر توبہ کرتا ہے تو توبہ تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، دعا تو ہر صورت میں کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا ادب یہ ہے، میں نے عرض کیا شرط نہیں ہے، ادب یہ ہے کہ آدمی پاکیزہ ہو۔ اور پاکیزگی کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں عام طور پہ پریکٹیکلی، عملی طور پر بہت زیادہ جو مسکنسیپشن پائی جاتی ہے، اچھا، اور بہت ساری کوتاہیاں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وضو بھی مکمل ہو گیا، یہ غسل بھی مکمل ہو گیا، لیکن وہ حقیقت میں مکمل نہیں ہوتے۔ طریقہ کار تو ہم سب کو معلوم ہے، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ اتنے فرائض ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اتنے مستحبات ہیں غسل کے، لیکن پریکٹیکلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا وضو اور ہمارا غسل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے تو صفائی تو حاصل ہو جائے گی، منہ دھو لیا، بازو دھو لیے، ہاتھ دھو لیے، پاؤں دھو لیے، صفائی تو حاصل ہو گئی۔ اسی طرح غسل کیا، آپ نے صابن سے اپنا پورا جسم دھو لیا، صفائی تو حاصل ہو گئی، طہارت حاصل نہیں ہوئی، پاکی حاصل نہیں ہوئی۔ تو جب پاکی حاصل نہیں ہوتی تو اس سے بہت ساری آلودگیاں عقیدے کی بھی آتی ہیں، جن شیاطین بھی اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور بہت ساری اور مصیبتیں بھی اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی یا دعا کی قبولیت میں فرق پڑتا ہے، یہ شرط تو نہیں ہے، میں نے عرض کیا دعا تو کسی بھی حالت میں کی جا سکتی ہے، یہ ادب ہے کہ آدمی اس کو پورا کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں دیکھیں مثلا وضو ہے، تو وضو کے اندر ایک کوتاہی جو میں سمجھتا ہوں بالعموم ہم سب اس کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ 2 کوتاہیاں میں وضو کی عرض کروں گا۔ ایک تو پانی کا ضیاع، اچھا، کہ ہم لوگ، ہمارے ہاں چونکہ پانی وہ ٹوٹیاں ہوتی ہیں، ہم کھول لیتے ہیں اور بس کھڑے ہم وضو کر رہے ہیں، اور کتنا پانی ضائع ہوا ہے ہم نے کبھی حساب ہی نہیں کیا۔ بہتا ہوا دریا بھی ہو تو پانی ضائع نہیں کرنا، سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی کی قلت ہو تو پانی ضائع نہیں کرنا، پانی کی کثرت ہو تب بھی کثرت ہو تب بھی ضائع نہیں کرنا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وضو کی کیفیت بیان ہوئی ہے حدیث کے اندر کہ آپ
اتنے پانی سے وضو فرما لیتے تھے، 1 پاؤ پانی یعنی 1/4 لیٹر پانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیتے تھے، اور 1 لیٹر پانی سے یا 1.25 لیٹر پانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیتے تھے. اور یہ ہمیں آج یہ حیران کن بات محسوس ہوتی ہے. روایات میں آتا ہے کہ صحابہ بھی حیران ہوتے تھے اس وقت بھی، اس دور میں بھی، اتنے تھوڑے پانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل فرما لیتے ہیں، کیسے وضو فرما لیتے ہیں. حقیقت میں ہمارے لیے اس میں ترغیب ہے کہ پانی ضائع نہ کرنے کا کیا مطلب. اب ہم تو ٹوٹی کھول دیتے ہیں کہ 2 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو ایک کوتاہی تو یہ پانی ضائع ہونے کی ہے. دوسری کوتاہی یہ ہے کہ جو پانی ناک میں ہم جس وقت ڈالتے ہیں، یعنی اکثر کتابوں میں یہی لکھا ہوتا ہے ناک میں پانی ڈالنا، جی ٹھیک ہے جی، یہ بھی فرائض میں سے ہے. تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ پانی ڈالنا ناک میں، ڈالتے تو اس چیز میں ہے کہ جس میں ڈالتے ہیں وہ نیچے ہونی چاہیے، اور اوپر سے ڈالیں تو وہ ڈلے گا نا. تو ناک اوپر ہے، پانی آپ کا نیچے ہے، تو یہ تو ڈل تو نہیں سکتا. تو آپ ڈلیں گے بس، ہاتھ لگے گا بس. حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ ہیں استنشاق کے، اور استنشاق کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، چڑھانا، پانی چڑھاؤ اور کھینچو. اور ظاہر جب آپ کھینچیں گے تو کھینچنے کی کوئی لمٹ تو نہیں ہے، اس میں اتنا مبالغہ ہو سکتا ہے کہ پانی آپ کا پیچھے، چونکہ ایئر نوز تھروٹ کا کنیکشن ایک ہی ہے، پیچھے آپ کا گلے تک چلا جائے تو بھی اس کو کھینچنا ہے، مبالغہ کرنا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے سے ہو وہ استنشاق میں مبالغہ نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روزے سے نہیں اس نے مبالغہ کرنا. تو یہ ایک کوتاہی ہے. اگرچہ فقہا نے لکھا ہے کہ بس ناک کی ہڈی تک اگر پانی آ جائے تو دیکھیں اس ناک کی ہڈی تک جانے کے لیے بھی نا تھوڑا سا کھینچنا پڑے گا، اور جب آپ کھینچیں گے، چڑھائیں گے پانی سانس کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے آپ کو جو ہے وہ کسی ایسی کیفیت میں مبتلا کر دے کہ آپ تھوڑا سا ایک دفعہ ڈول جائے. تو ایسا بھی ہو جائے تو استنشاق کرنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں وضو کے حوالے سے 2 کوتاہیاں تھیں. اور میں عرض کروں کہ ڈاکٹر صاحب اگلی ہم بات وقفے کے بعد وضو کی حد تک ہم پہنچے تھے کہ وضو کس طرح کرنا ہے. اب آپ تھوڑا مزید اس بات. اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طہارت اور پاکیزگی جو ہے یہ دعا کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب ہے، اور اس میں طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں. حد سے اصغر ہو تو وضو ہے، حد سے اکبر یعنی بڑی ناپاکی ہو تو پھر اس پر جو ہے غسل ہے. جی. لیکن ہم پریکٹیکلی جب اس کو کرتے ہیں تو اس میں سے کئی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. تو میں نے وضو کا ذکر کیا، اور غسل میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے اگر کوئی جسم کے اوپر نجاست لگی ہوتی تھی اس کو دور فرماتے تھے، پھر آپ اس کے بعد وضو فرماتے تھے. اور وضو بعض روایات میں آتا ہے مسح تک کرتے تھے، مسح بھی اس میں شامل ہے، مطلب پاؤں نہیں دھوتے تھے. اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہانا، اور اس کے بعد غسل خانے سے نکل کر پاؤں دھو لینا، یوں وضو مکمل ہو جاتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شاور لینا ہوتا ہے باتھ روم میں، اور شاور لینے کے بعد جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم بیڈ روم میں ہوتے ہیں. تو دوسرا یہ کہ ہم جس وقت شاور لے رہے ہوتے ہیں، صابن وغیرہ ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے، تو شرمگاہ کو ہاتھ چھو جاتا ہے، اور جب شرمگاہ کو ہاتھ چھو جائے تو پھر وضو نہیں رہتا. جو آپ نے شروع میں گویا وضو سے آغاز کیا تھا وہ تو ختم ہو گیا، اور پھر بعد میں پاؤں دھونے کا ہم اہتمام نہیں کرتے. تو ان دونوں صورتوں میں غسل کی وہ تکمیل نہیں ہو پاتی. آپ نہا کے صاف ہو کے تو نکل آئے تو غسل نہیں ہوا. لہٰذا اس کے لیے زیادہ سے زیادہ، یعنی آپ جتنا قریب ہو سکے سنت کے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن میری نگاہ میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب نجاست دور کرنی ہے، جسم کو صاف کرنا ہے، تو اسی وقت صابن سے نہا لیا جائے. یعنی وہ جو اس کے قائم مقام ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم کی نجاست دور فرماتے تھے، آپ صابن سے نہا لیں تاکہ آپ کے جسم کی صفائی ہو جائے. اب اس کے بعد آپ پھر سے اس سنت کے مطابق شروع کریں، وضو سے شروع کریں دوبارہ، اور شروع کرنے کے بعد آپ مسح تک آئیں، پھر پورے جسم پر پانی بہائیں. چونکہ آپ صفائی کر چکے ہیں، اب آپ کو کہیں ملنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا. اور اس کے بعد آپ پاؤں دھونے ہیں، اور پاؤں دھونے کے لیے اگر باہر نکل کے نہیں دھو سکتے تو کم از کم وہیں غسل خانے میں جگہ تبدیل کر کے، یعنی شاور کے نیچے سے آپ نکل کے سنک پہ جا کے پاؤں دھو لیں، جگہ تبدیل ہو جائے، پاؤں بھی دھل گئے، اور یوں غسل اور وضو مکمل ہو جائے گا. آگے ہم چلتے ہیں. ابھی اور جو آداب میں سے اور اچھا، اس آداب میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعا کا طریقہ ہمیں ملتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ بالعموم قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگتے تھے. اور صلاۃ الاستسقاء، جو دعا استسقاء یعنی بارش مانگنے کی جو دعا کی جاتی ہے، وہ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ نے قبلہ رخ ہو کے دعا فرمائی. اسی طرح جو بدر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف دعا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمائی، اور وہ جو دعا ہے وہ بھی آپ نے قبلہ رخ ہو کے فرمائی تھی. اور اس طرح دیگر مقامات پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذکر ہوتا ہے تو آپ قبلہ رخ. تو ہم جب عام طور پہ
جو محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں جس طرف بھی رخ ہوتا ہے ہم دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر جب قبر پہ دعا جی یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے بات. خاص طور پر جب ہم قبر پہ دعا کرتے ہیں تو اس وقت ہم قبر کی سرکل کر رہا سرکل کیا ہوتا ہے اور قبر کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے اور اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں اور قبلے کا کسی کو خیال نہیں ہوتا. تو دیکھیں اس میں حتی الامکان قبلے کا خیال رکھنا چاہیے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے. اور یوں آپ کھڑے ہو جائیں ایسی پوزیشن میں کہ قبر بھی آپ کے سامنے آ جائے اور قبلے کی طرف آپ کا رخ بھی ہو جائے. یعنی آپ اگر پاکستان ہندوستان میں ہیں تو آپ مغرب کی طرف اپنا منہ کریں قبلے کی طرف اور خود قبر کے مشرق کی طرف کھڑے ہو جائیں. اور یہ ضروری تو نہیں مشرق کی طرف کھڑا ہونا ضروری تو نہیں، سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. ہمارے ہاں اپنا کانسیپٹ یہ ہے کہ چونکہ میت کے لیے دعا کرنی ہے تو میت کو ہمارے سامنے ہونا چاہیے. یہ اپنا کانسیپٹ یہ اپنا کانسیپٹ ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں. آپ کیونکہ اس میں ڈاکٹر صاحب احتمال پیدا ہوتا ہے اس کو بیچ میں رکھنے سے کہ کہیں ہم ایک ظاہراً جو ہے اس کو بھی اس سے ہی ہم مانگ رہے ہیں. نہیں اس کے لیے مانگ رہے ہیں، اس کے لیے مانگ رہے ہیں. ٹھیک اس سے نہیں مانگ رہے. قبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت ہے. بالکل ٹھیک ہے. لہذا استقبال قبلہ جب ہو جائے تو وہ اور اللہ سے اس قبر والے کے لیے مغفرت مانگنا یہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے. لہذا کوئی احتمال اس میں واقع نہیں ہونا چاہیے. استقبال قبلہ ایک اور ڈائمنشن ایڈ ہوگی. مزید حدیث میں آتا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا. اچھا. اور دعا تو مانگی جا سکتی ہے بغیر ہاتھ اٹھائے بھی، جیسے ہو جہاں جیسے بھی جہاں ہو جب بھی مانگے وہ دعا تو قبول ہوتی ہے. لیکن ہاتھ اٹھا کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے. اچھا. ان اللہ حی کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستحیی من عبدہ، وہ اپنے بندے سے شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے. اذ رفع یدیہ، جب وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، ان یردہ صفرا، کہ وہ اس کو اب ناکام نامراد لوٹائے گا، تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی اس بات کی گویا جو ہاتھ اٹھانے والا ہے اس نے عاجزی میں انتہا کی ہے. اصل اس کے اندر فلسفہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ کو حیا کس بات کی آتی ہے؟ اس بات کی کہ یہ میرا عاجز بندہ ہے، اس نے عاجزی کی ہے. اور عاجزی کی ایک بندہ یوں ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا مانگ رہا ہے تو اس میں کمپیریٹیولی استکبار ہے. جیسے لالچ والی بات ہم نے کی، جو شخص لالچ کہتا میرا کوئی لالچ نہیں ہے، تو اسی طرح جو ہاتھ نہیں اٹھاتا اس میں کم عاجزی ہے. جیسا کم عاجزی. اچھا. جیسے میں نے عرض کیا کہ جب ہم حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو قصر کروانا یعنی بال چھوٹے کروانا اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اصل میں سر منڈوانا یعنی حلق کروانا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا فرمائی، یرحم اللہ المحلقین یرحم اللہ المحلقین یرحم اللہ المحلق. ہر دفعہ صحابی پوچھتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمقصرین، اس کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. 4تھی دفعہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمقصرین. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 دفعہ آپ نے صرف محلقین کی بات کی، 4تھی دفعہ آپ نے مقصرین کی بات کی، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انہم لم یشکو، وہ جو حلق کروانے والے ہیں انہوں نے عاجزی میں شک کوئی نہیں چھوڑا. انہوں نے شک کوئی نہیں چھوڑا، اس لیے ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں زیادہ ہیں. اور جو قصر کرنے والا ہے اس نے تو پھر بھی حجاب باقی رکھا نا. اس نے گویا اللہ کے دربار میں جا کے بھی اللہ کا غلام ہونے کے لیے تھوڑا سا اس نے اپنی خواہش کو اس میں شامل رکھا. یہ عاجزی کی اس کے شک ہے، عاجزی ہے لیکن کم عاجزی ہے. عمرہ اس کا بھی قبول ہے، حج اس کا بھی قبول ہے، لیکن جو حلق کروانے والے کی فضیلت ہے اس کی نہیں. اسی طرح دعا مانگتا ہے کوئی شخص ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ تو قبول فرماتا ہے، لیکن جو ہاتھ اٹھا دیتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے. اور یہی عاجزی تذلل یہی عبادت کا خاصہ ہے. اور اصل جو مغز ہے وہ یہی ہے کہ انسان اطاعت بالتذلل، یوں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے. ساری کائنات کے سامنے سر اٹھاؤ، اللہ کے سامنے سر جھکا دے. یہی فلسفہ ہے. جو اللہ سے مانگتا ہے اس کو پھر کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ڈاکٹر صاحب دعا شروع کیسے کریں؟ یعنی کہ ہاتھ اٹھائے کوئی سمپل اپنا مقصد ہی بیان کر دیں یا کوئی پہلے اللہ تعالیٰ کی کوئی حمد، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ یہ بھی تو ہمیں کچھ ملتا ہے نا کہ پہلے ایسے پڑھا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص دعا کرے، دعا شروع کرے، سب سے پہلے فلیحمد اللہ تعالی، اچھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. اچھا، یہ دعا کے آداب میں سے ہے. بلکہ درود کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل الدعاء محجوب، ہر دعا جو ہے وہ روک لی جاتی ہے اور اس وقت تک وہ
چڑھتی نہیں ہے، وہ جاتی نہیں ہے، حتیٰ یصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے دعا آگے جاتی نہیں۔ اچھا، درود کے لیے تو گویا یہ لازمی حصہ ہے دعا کا، لیکن یہ جو ثنا ہے اور حمد، یہ تو سورۃ الفاتحہ نے طریقہ سکھا دیا۔ واہ، سورۃ الفاتحہ دعا بھی ہے اور طریقہ دعا کی تعلیم بھی ہے، اس نے طریقہ سکھا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ یوں حمد بیان کرنی چاہیے، لیکن دعا کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی سب سے پہلے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے نا، یہ مقام معرفت ہے، اچھا، اقرار ہے ٹھیک، کہ اللہ میں پوری تیقن کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ تو کون ہے، میں کس کے سامنے ہوں۔ اور الرحمن الرحیم جب انسان کہتا ہے، یہ مقام امید ہے، ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ الرحمن ہے اور رحیم ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ پہچان، پھر امید کہ تو کر سکتا ہے، اور پھر جب آگے جا کے انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے مقام قرب۔ معرفت اور امید ہوگی تو مقام قرب حاصل ہوگا، اور جب مقام قرب حاصل ہو جائے تو پھر اپنی عرضداشت پیش کر دو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے تو یہ چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی بھی دعائیں سکھائی ہیں سبحان ربی العلیٰ کے علاوہ، اور جن کے اندر بے شمار چیزیں مانگی ہیں، لیکن سب سے جو بڑی چیز مانگی ہے وہ ہے اللہم اغفر لی، کہ اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ یعنی ہم پہلے بات کر رہے تھے دعا کے اندر خلوص کی اور دعا کے ملاوٹ سے کیسے بچنا ہے۔ میں عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بہترین موقع ہو تو اس وقت دنیا کا کوئی مقصد نہیں مانگنا، اس وقت مغفرت مانگ لینی ہے، وہ اصل معاملہ وہ ہے۔ وہ اگر مانگ لیا ساری چیزیں اس میں آ گئیں، معافی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نوح کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ دنیا کائنات کی ساری نعمتیں عطا کر دے گا، تم صرف استغفار کرو، اللہ سے صرف معافی مانگو۔ تو جب لیلۃ القدر کی بات ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اگر لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے یہی کہنا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بہت قیمتی معلومات ہمیں آپ سے حاصل ہوئی ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ دعا جب شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور پھر اپنی عرضداشت پیش کریں تو دعا انشاءاللہ تعالیٰ قبول بھی ہوگی، رد نہیں ہوگی۔ اپنے اعمال کو درست کریں، یہ پورا ایک پیکج ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس پہ اور مزید بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔